بات یاد رکھیے، کسی چھوٹے کو یعنی آپ دیکھیں کہ عمر میں چھوٹا ہے، اگر بات کو ٹھیک کر رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق آپ کو سمجھا رہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیے۔ اور اگر کوئی سفید داڑھی والا ہے، بڑا جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، بڑی پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے، اور اس کا مسلح بھی ہوا میں اڑنے والا، وہ خود ہوا میں اڑنے والا ہے، اگر اس کا طریقہ اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں، تو برملا اس کو یہ کہو کہ یہ پیر نہیں ہے، شیطان۔ کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ پیر وہی ہے جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہے اور لوگوں کو بھی قرآن و سنت کے راستے پر لے کے جانے والا ہے۔ تو آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے، کوئی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر آپ اس کو پوچھیں گے نا کہ بھئی کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے والد شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور مشرکین مکہ بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا لا تعبد الشیطان کہ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اگر تو وہ انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کو رحمان کی عبادت ہے کہا جائے گا، اور عبادت کرنے والے کو عباد الرحمان اللہ کا بندہ کہا جائے گا، وہ اللہ کا بندہ ہے، عباد الرحمان کے اندر اس کو شامل سمجھا جائے گا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے نام کے بکرے چھترے ذبح کرتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاتا ہے، اگر وہ شجر کی عبادت کرتا ہے، اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، بظاہر طور پر درخت کو سجدہ ہے، بظاہر طور پر پیر کو سجدہ ہے، بظاہر طور کے اوپر حضرت علی کو سجدہ ہے، بظاہر طور پر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ ہے، یہ ظاہری طور پر سجدہ ہے، مگر حکم ہے شیطان کا، اگر کوئی کرنے والا یہ تعظیم کرے گا اللہ کے سوا دوسروں کی، جس میں نبی ہو، جس میں فقیر ہو، جس میں حافظ ہو، جس میں جاہل ہو، جس میں قطب ہو، جس میں ابدال ہو، ساری کائنات اللہ کے سوا جس میں ہو، اگر اللہ کے سوا کسی کے نام کی بھی تعظیم کرے گا تو یہ اللہ کے سوا دوسرا راستہ، یہ شیطان کی عبادت ہوگی، چاہے ظاہر کسی پیغمبر کی ہو۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم اپنے باپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے ابا جان، بظاہر جن کی تو مورتیوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور بڑا ولی اللہ سمجھ کر یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بڑے کرنیوں والے ہیں، ان کے سامنے، ان کے رب کے سامنے، اور جن کی تو تعظیم کرتا ہے یہ ظاہری طور پر بزرگوں کے سامنے سجدہ ہے، مگر حقیقت کے اندر یہ شیطان کو سجدہ ہے۔ تو جب شیطان کو سجدہ ہے، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بجان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر آپ سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر یہی بات سمجھائی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان ابن آدم سے یہی وعدہ لیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کی آگے کیا ہو رہی ہے؟ تائید ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی عالم ارواح کے اندر تمام ارواح سے یہی وعدہ لیا تھا لا تعبدوا الشیطان کہ اے لوگوں ابن آدم کی اولاد، اے ابن آدم کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرنی، ہر حالت کے اندر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی؟ اللہ کی کرنی۔ میرے نبی نے بھی یہ فرمایا، آپ نے فرمایا او قتلتا او حرقتا، ان قتلتا او حرقتا، اگر تمہیں جلا دیا جائے، اگر تجھے قتل کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرا۔ اور یہی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ، ایک مکھی کسی آدمی نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھائی، وہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک آدمی نے مکھی دینے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور یہی معاملات انسان کے سامنے ہے، اور میرا رب جو ہے وہ ساری کائنات کو اس معاملے کے اندر اگر جہنم میں ڈال دے تو کوئی اللہ کو پرواہ نہیں۔
اللہ کے ہاں کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. تو فرمایا اے میرے بجان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس وجہ سے کہ شیطان رب کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے. قرآن پاک کے اندر جو یہ بات چلتی ہے اور اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا پھر جنت کا داخلہ اللہ نے عطا فرما دیا اور فرمایا میرا پیغمبر یہ درخت کا پھل نہیں کھانا تو نے. حضرت آدم علیہ السلام نسی آدم بھول گئے درخت کا پھل نہیں، کہ یہ لفظ بولے کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا. اکثر لوگ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا میرا پیغمبر یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، تو حضرت آدم نے یہ بات بھول گئے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. محدث کبیر حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وجہ نہیں، حضرت آدم کے جنت سے نکلنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ درخت کا پھل کھانا بھول گئے تھے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام یہ بھول گئے یہ میرا دشمن ہے، کیونکہ وہ قسمیں اٹھا کے یہ باتیں کر رہا تھا میں بڑا تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے ایسی بات کی طرف رہنمائی کروں گا تو ہمیشہ کے لیے فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا، اور جہنم سے دوری والا معاملہ ہے، میری بات مان، میں بڑا خیر خواہ ہوں. یہ بات بھول گئے تھے کہ شیطان میرا دشمن ہے. اور یہاں بھی یہ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ جو شیطان ہے نا یہ رب کا نافرمان ہے. اور آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے بجان میں ڈرتا ہوں یہ کہ رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے. اللہ کی طرف سے اگر عذاب آ گیا نا، اللہ کی نافرمانی تو نے کر لی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ آ گیا، اور ناراضگی کا جو اظہار ہے وہ عذاب کی ضرورت کے اندر، فتکون للشیطان ولیا، تو تو بھی شیطان کا دوست بن جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. آگے باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو اعراض نہیں کرتا، ہر روز تو پڑا رہتا ہے میرے بتوں کے پیچھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ دے نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، کیا تو ان باتوں سے اعراض نہیں کر سکتا؟ اگر تو نے اعراض نہ کیا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں، جان نکال دوں گا تیری. اب یہ بات دیکھیے ذرا کیسا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ پورے ملک کے اندر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی میرا موحد دوست نہیں، میری کسی کے ہاں کوئی جائے بنا نہیں. آج کا معاملہ یہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے گھر سے باہر نکال دے تو رشتہ داروں کے پاس چلا جائے گا، اگر رشتہ دار بھی قبول نہ کرے مذہبی جماعتیں بڑی اس کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں گی. یہ ہمارے مسلک کا آدمی آیا ہے، اس نے اللہ کی توحید کی خاطر گھر چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا گاؤں چھوڑ دیے، محلہ چھوڑ دیا، اپنے والدین چھوڑ دیے، ہر چیز کی قربانی دے دی ہے. ہر آدمی اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھائے گا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں، مجھے کوئی بنا دینے والا نہیں، مگر وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے اگر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، صرف رب کو ناراض نہیں ہونا. اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور اگر ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی مقصد تھا اور یہی منشا تھی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ